نظم ترانۂ ہندی اشعار 9 مشکل الفاظ کے معنی گلستان باغ غربت غریبی پربت پہاڑ ہمسایہ آسماں کا مراد بہت بلند سنتری پہرا دینے والا پاسباں چوکیدار گودی مراد گود رشک جنا جنت کا رشک کرنا آب رود گنگا دریائے گنگا کا پانی کارواں قافلہ بیر رکھنا لڑنا جھگڑنا یونان مصر روما ملکوں کے نام ہستی وجود دور زمان زمانے کی گردش محرم واقف کار درد نہاں چھپا ہوا دکھ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا تشریح حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ نظم جب بھی لکھی ہے ان اشعار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان اور یہاں بسنے والے ہر شخص سے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو بہت محبت کرتے تھے برٹش راج کے دوران اقبال کی صرف یہ خواہش تھی کہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے پہلے شعر میں ہندوستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ہندوستان ساری دنیا سے بہترین ہے اور ہم یہاں کے بسنے والے ہیں اور اگر ہندوستان کو ایک باغ کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ ہم اس کی بلبلیں اور چہچہاتے پرندے ہیں دوسرے شعر میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو غریبی کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں مقیم ہیں لیکن ان کے دل ہر حال میں ہندوستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ وہیں کا کہا جائے جہاں ہمارا دل ہے پھر تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان انتہائی محفوظ ہے کیونکہ ہماری سرحد پر ہمالہ کا پہاڑی سلسلہ ہے جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور وہی پہاڑ ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں چوتھے شعر میں گویا ہوتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین میں ایسے خوبصورت نظارے ہیں کہ بیان سے باہر ہے اس میں موجود ندیاں اور ان کا صاف پانی اپنی مثال آپ ہے جبکہ یہ سب نظارے اس قدر خوبصورت ہیں کہ جنت بھی ان پر رشک کرتی ہے پھر اقبال دریائے گنگا کے پانی سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ تجھے یاد ہے وہ وقت جب ہم ہندوستانیوں کا قافلہ تیرے کنارے پہنچا اور پھر یہیں کا مکین ہو گیا اور اگلے شعر میں محبت و یگانگت کی فضا قائم کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ مذہب کوئی بھی ہو کبھی بھی کسی کو لڑنا جھگڑنا نہیں سکھاتا بلکہ ہم ہندی ہیں ہم اس ملک میں بسنے والے سب ایک ہیں اور ہندوستان ہمارا وطن ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں اور اگلے شعر میں دوسرے ممالک کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یونان یعنی گریک سے لے کر مصر اور روم کی سلطنتیں تک مٹ گئیں لیکن ہندوستان میں کچھ تو خاص بات ہے کہ آج بھی ہم قائم و دائم ہیں حالانکہ زمانہ ہمارا دشمن بنا رہا اور ہم زمانے کی گردشوں کی زد میں رہے لیکن ہم آج بھی زندہ ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اس دور میں ہمارا ہمراز اور غموں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ ایسا چھپا ہوا دکھ ہے جو میں دکھا نہیں سکتا